اب گناہ ہو گیا، اب اللہ کے ہاں اس کا اجر، دیٹ از دا پنشمنٹ آف سن. گناہ کی انگلش ٹرانسلیشن سن اینڈ دا پنشمنٹ آف سن، خدا کی طرف سے اس گناہ کی سزا. اب وہ جو سزا ہے وہ تو گناہ کبیرہ کے مطابق بڑی سزا، گناہ صغیرہ کے مطابق چھوٹی سزا. لیکن کیا جو ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس سزا سے بچنے کا ایک طریقہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، ہم اس کی رحمانیت تک، اس کے رحم تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے چاہے ہم نے گناہ کبیرہ کیا یا شرک کے علاوہ، شرک کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ ترین یا سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں عقیدت کے نام پر سجدہ ریز ہونا، قبروں کو، اولیاء اللہ کی عقیدت میں ان کا رتبہ اللہ سے یا اس کے نبی سے بھی بلند قرار دینا. اس صورت میں ہم نے شرک کی بہت ساری اقسام ہیں جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بہرحال شرک کو چھوڑ کر باقی سارے گناہ، بڑے گناہ بڑی سزا، چھوٹے گناہ چھوٹی سزا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نے بچنے کے لیے توبہ کا راستہ کھولا ہے انسان کے لیے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اگر گناہ ہے اور آپ کے اندر ایکسیپٹنس آف گناہ، آپ نے اپنا گناہ قبول کیا، اگر آپ نے اپنا گناہ قبول کیا تب ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ سے ایک غلط ایکٹ، ایک غلط عمل ہوا ہے، وہ عمل جس سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے. ناظرین و سامعین، جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے لیے اپنے خدا سے رجوع کرنے کی، اپنے خدا سے توبہ کرنے کی، ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اپنے اللہ سے اس کی توبہ مانگنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے. اب توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہ سے معافی مانگنا. اب جو ہمارا عام ایک رویہ ہے اس میں ہم ہر وقت اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور پھر ساتھ ہی میں ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا یا ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اب دعا کی قبولیت کے اوپر یقین نہ رکھنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے اور صدق دل سے کرتا ہے، یہ ساتھ میں کنڈیشن جوڑ دی ہے کہ جو بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل کے ساتھ کرتا ہے، صدق دل کے ساتھ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. تو اس صورتحال میں جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی میری طرف لوٹ کر آتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی بات کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، تو اگر ہم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہوئی، ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی بیان کی ہوئی بات کے اندر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ آیا اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا، تو کیا اس نے ہماری توبہ قبول کی یا نہیں کی؟ شک. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے، واضح احکامات ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف آئے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. تو ناظرین و سامعین، توبہ میں اور توبہ میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا، تو کافی چیزیں ہیں، کافی لیول ہیں جو اس میں آتے ہیں. نمبر 1 احساس. کیا ہمارا احساس پیور ہے، خالص ہے؟ کیا واقعی میں ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہے، یا ابھی بھی ہمیں اس بات کا، ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں، نہیں ہوا تو ہے ایک عمل لیکن اس میں میرا قصور نہیں ہے. اب ایک ایکسیپٹنس یہ بھی ہے کہ ایک عمل کیا ہے لیکن اس میں میرا بہرحال قصور نہیں ہے، یا ہے تو تھوڑا ہے، ہم جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں. دوسری صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوا ہے، اس کی جو بھی وجوہات تھی، جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن بہرحال چاہے غصے میں، چاہے رضا سے، چاہے دانستہ چاہے نادانستہ، لیکن ایک ایسا عمل ہوا ہے جس سے ہمارے خدا کی، ہم نے اپنی خدا کی ناراضگی مول لے لی ہے. اب دونوں صورتحال میں فرق ہے، پیورٹی میں فرق ہے. ایک میں ہم قبول تو کر رہے ہیں لیکن ہم خود شکوک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسرے میں ہم پورے دل سے، صدق دل سے ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں، ہاں واقعی ہم سے گناہ ہوا ہے.
تو دونوں ہی صورتوں میں کرنے والا شخص چاہے ایک ہی ہو یا مختلف ہو یا سچویشن ایک ہو، لیکن توبہ میں فرق آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جس نے خالص دل سے یہ مانا کہ ہاں گناہ ہوا ہے اور اے میرے خدا میں اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں تیرے حضور حاضر ہوں، غلطی ہو گئی، اس کی جو بھی وجہ تھی میں اس کی وجوہات میں نہیں جاتا، بہرحال مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں، اے میرے خدا اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما۔ تو جتنا ناظرین و سامعین آپ کے دل میں تقویٰ، اپنے خدا سے نزدیکی پیدا ہوگی، اپنے خدا کے اوپر آپ کا یقین بڑھے گا کہ اگر میں نے اب اپنے خدا کے حضور حاضر ہوا ہوں اور میں نے سچے دل سے قبول کرتا ہوں، میں اس کی وجوہات میں نہیں جا رہا ہوں اور اس کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا وجوہات کے اوپر نہیں جاتا، خدا تو صرف یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، ایکٹ، اس کے پیچھے کیا کانسیکوینسز تھے، اس سے غرض نہیں ہے۔ اب اگر صدق دل سے آپ گئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ ڈاؤٹڈ ہیں، آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ ایک عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس عمل کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ خدا سے توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو توبہ کی قبولیت پہ خدا کے وعدے کے اوپر بھی شک و شبہ ہے، مطلب آپ کے یقین میں کمی ہے۔ جب آپ کی یقین میں کمی ہے، آپ ایک ایسے شخص سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، اس کی بہت عام سی ایک مثال دوں، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جائے، وہ جانتا ہو کہ اس ٹیچر سے اگر ہم کہیں گے کہ یہ لیکچر یا یہ چیز یا یہ نوٹس آپ ہمیں دیں، ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے، لیکن وہ ٹیچر اس قسم کا ہے کہ وہ نہیں دے گا، آپ کو یقین ہے جانے سے پہلے، اور پھر بھی آپ جائیں اور جا کے اس سے سیم وہی ریکویسٹ کریں، تو آنے سے پہلے ہی آپ کو اپنی ریکویسٹ سے پہلے ہی معلوم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں دے گا، شاید وہ دے دے۔ تو اگر ہم اپنے خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہوتے ہیں کہ میرا گناہ تو ایسا ہے، یا پتہ نہیں میں نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، پتہ نہیں میرا خدا اس توبہ کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، شک، یقین میں کمی، تقویٰ میں کمی، تو ناظرین و سامعین جیسے جیسے آپ کے تقویٰ میں کمی آئے گی ویسے ویسے آپ کی قبول ضرور ہوگی، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ قبولیت میں، توبہ کی قبولیت میں کوئی شک، کوئی شبہ ہے ہی نہیں، لیکن ہم انسان جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی توبہ کی تو 2 منٹ میں اس کا ریزلٹس واضح ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ خدا کی اپنی مرضی ہے، کب وہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کی، اور آپ ایک خاص سٹینڈرڈ اپنے ذہن میں بنا لیتی ہوں، ہاں ابھی میں نے توبہ کی ہے، ابھی میری ایک چیز جو ہے یہاں چین گولڈ کی گم ہوئی ہے، میرے سے فلانا کوئی گناہ ہوا تھا، میں نے توبہ کی ہے، اب توبہ کی ہے تو مجھے فوری طور پہ وہ چین مل جانی چاہیے، اگر وہ مل گئی تو میری توبہ قبول ہوئی، اگر وہ چین نہیں ملی تو میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم اس قسم کا کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں ایک سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں توبہ کی قبولیت کے ساتھ، جس کو ہم مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ایونٹ ہوا تو ہماری توبہ قبول ہوئی ہے، اگر ہم بیمار ہیں اور فوری طور پہ ہم نے توبہ کی ہے اور ہماری بیماری ختم ہو جانی چاہیے، اگر ختم نہیں ہوئی تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جب ہم ایک شکوک و شبہات سے بھرپور دل کے ساتھ اپنے خدا سے مانگیں گے، آپ کے تقویٰ میں، آپ کے یقین میں کمی آئے گی، تو یقینی طور پہ آپ کی دعا کی قبولیت اس لحاظ سے بھی افیکٹ ہوگی۔ خدا اپنی مثال، اپنی رحمت کی مثال، اپنی محبت کی مثال ایک ماں سے دیتا ہے، دینے کو وہ خدا ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ اپنی مثال کے لیے روئے زمین کے اوپر کسی بھی قسم کی طاقتور سے طاقتور چیز کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن کیوں اس نے ماں کے ساتھ ہی اپنی محبت کی مثال پیش کی؟ اس لیے کہ ماں ایک واحد رشتہ ہے اس دنیا کے اوپر کہ بچے نے چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، جتنی بھی بڑی غلطی کی ہوئی ہو، لیکن جب وہ ماں کے پاس 2 منٹ کے جا کے لیے روتا ہے تو ماں کا دل وہیں پہ پسیج جاتا ہے، وہیں پہ دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں اس ماں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ اور 70 بھی ایک سمبولک ہے، ایک سمبولک مطلب ہے 70، اس کا مطلب ایگزیکٹ نہیں ہے کہ جو ایک ماں پیار کر رہی ہے اس کو ضرب دے دے 70 کے ساتھ تو ہمارا خدا جو ہے ہم سے اتنا پیار کرتا ہے،
ایک سمبل ہے کہ جتنا تجھ سے تیری ماں پیار کرتی ہے، جیسے وہ تیری تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، چاہے تو نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، جب تو اس کے آگے 2 منٹ کے لیے روتا ہے تو تیسرے منٹ تجھے رونے نہیں دے گی۔ ویسے ہی ان ماؤں کو بھی اگر 70 گنا بڑھا دیا جائے تو ایک اللہ جو ہے خدا واحد کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر تو صدق دل سے، یقین سے، تقویٰ کے ساتھ میری طرف مڑے گا، اس چیز کا وعدہ کر کے مڑے گا کہ یہ گناہ بہرحال جو بھی صورت تھی مجھ سے ہو گیا، تو اے میرے خدا مجھے معاف کر، تو میں تجھے توبہ تیری ضرور قبول کروں گا، میں اس کی معافی ضرور دوں گا۔ توبہ کی قبولیت کے اوپر بے یقینی یا مایوس ہو جانا، جو سمبلز ہم نے اپنی زندگی میں یہ بنائے ہیں، بیمار ہے تو فوری طور پہ شفا چاہیے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے فوری طور پہ چاہیے، ملازمت چلے گئی ہے تو فوری طور پہ واپس آنی چاہیے، کسی بھی قسم کی بہرحال جو دنیاوی اسپیکٹ ہیں جس کے ساتھ ہم نے ایک چیز کو جوڑا ہوا ہے کہ جو ایونٹ ہماری لائف میں ہوا ہے اور ہمیں احساس ہوا ہے، جس نے ہمیں احساس دلایا کہ کوئی ایسا ایونٹ ہے لائف میں جو کہ ہم نے غلط کیا ہے، اب وہ غلط عمل کیا ہے، اس کے اگینسٹ ہم توبہ کرتے ہیں، تو اب جو وہ عمل ہے وہ فوری طور پہ سیدھا ہو جانا چاہیے۔ خدا ان شرائط میں، اس کے ناظرین و سامعین، خدا کے لیے شرائط ہم نہیں لگا سکتے، ہم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شرط اٹیچ نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنی توبہ کی قبولیت کا ظہور کس انداز میں کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ بہرحال اس نے نوید آپ کو یہ سنا دی ہے کہ توبہ میں ضرور قبول کروں گا۔ اب اس کے ایفیکٹس اپیئر ہونے کے لیے جتنا جلدی چاہتے ہیں، وہ ایک اہم سی پنجابی میں مثال ہے جی، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا۔ جتنا یقین ڈالو گے، جتنا ایمان بڑھے گا، جتنا تقویٰ بڑھے گا، جتنا آپ کو یقین ہوگا کہ اب گناہ ہو گیا ہے، اور جتنے آپ نادم ہوں گے، جتنا زیادہ آپ احساس سے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر آپ کو اتنا ہی یقین ہوگا، جتنا احساس ہوگا اتنا ہی یقین ہوگا کہ میں نے اب اپنے خدا سے جس یقین کے ساتھ چیز مانگی ہے، میرا خدا وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو یقین مانیے خدا آپ کے یقین کو واپس نہیں موڑے گا، اس لیے کہ بے یقینی جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو مایوسی ہے وہ ابلیس کا کریکٹر ہے، شیطان کا کریکٹر ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ مایوس ہے خدا کی رحمت سے، اور جو خدا کی رحمت کا داعی بھی سب سے بڑا ہے، جس کو پتہ ہے، جو خدا کو سب سے روئے انسانی سے، جنات میں، ملائکہ میں، جو سب سے زیادہ جانتا ہے خدا کو اور خدا کی رحمتوں کو، وہ ابلیس ہی ہے۔ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس عبادت زیادہ تھی، اس کے پاس بس اس نے حسد کیا، غرور کیا، اور وہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھا۔ اب وہ مایوسی کا شکار ہے کیونکہ اس نے جو عمل کیا ہے اور جس کے بعد اس نے واپس نہ مڑنے کا فیصلہ کیا، اور جس کے لیے تا قیامت اللہ پاک نے اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کو زندگی اور ہر چیز دی، اور جس میں وہ قیامت تک روئے انسان کے اوپر انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ ایکچولی وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ وہ احساس گناہ آپ میں پیدا کرے گا، آپ سے گناہ کروائے گا، اور اس کے بعد وہ احساس آپ کے اندر سے ختم کر دے گا کہ آپ نے جو بھی گناہ کیا، وہ آپ کو جسٹیفائی کر دے گا، ایسے کلیئر پکچر کر دے گا کہ آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے اندر سے احساس ختم کر دے گا، آپ کے دل کو سخت کر دے گا، آپ کے دل کو مردہ کر دے گا، آپ کے دل کے اوپر تالا لگا دے گا۔ یا دوسری سچویشن میں وہ کیا کرے گا کہ اگر غلطی سے بھی آپ کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا تو وہاں پہ وہ شکوک و شبہات، وسوسے آپ کے دل میں پیدا کرے گا کہ خدا کی طرف اب واپسی کا یا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں واپس جاؤں، اور اگر میں جاؤں گا بھی تو میرا خدا میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور مایوسی، وہ خود مایوس ہے تو وہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ میں لپیٹ سکتا ہوں اپنے ساتھ میں ان کو لپیٹ لوں، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو اب میں جتنے لوگوں کو اس مایوسی کا شکار کر کے ان کو توبہ سے دور رکھ سکتا ہوں، میں وہ عمل جو اللہ نے خود بتایا ہے کہ اگر یہ تو نے کر لیا تو تو ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے بارش کا ایک قطرہ ہے، جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کے بعد اس قسم کی مثالیں اس کے ساتھ جوڑی ہیں جہاں گناہ کا کوئی شبہ رہتا نہیں ہے۔ تو گناہ
کا احساس کرنا اور اللہ کی طرف مڑ کر جانا، توبہ کرنا، سچے دل سے کرنا، یہ اللہ کا محبوب ترین ایک عمل ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بہت ساری غلطیاں کرے گا، یہ میرے خدا کو پہلے سے معلوم ہے۔ اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو توبہ کریں گے، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو توبہ نہیں کریں گے۔ وہ جو شیطان کے زیر اثر ہوں گے وہ توبہ نہیں کریں گے، اور باقی لوگ وہ اس کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو جو محبوب ترین عمل ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ شیطان کو ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اس لیے وہ آپ کو دو ہی چیزوں سے روکے گا، احساس سے روکے گا یا توبہ سے روکے گا۔ یا آپ کو احساس نہ ہو اور آپ بڑھتے چلے جائیں گمراہی میں، گناہوں میں، یا آپ کا یقین ختم ہو جائے، اس حد تک آپ مایوس ہو جائیں خدا کی رحمت سے کہ آپ کو یقین ہو اس بات کا کہ میرے خدا نے میری توبہ قبول نہیں کرنی، میں اب خدا کی طرف لوٹ جانے کے قابل نہیں ہوں۔ ناظرین و سامعین، جب تک ہمارا آخری سانس نہیں آ جاتا، خدا نے ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہے۔ خدا سخت نہیں ہے، خدا پیار کے قابل ہے، خدا کی زیادہ صفات پیار اور محبت کی طرف ہیں۔ ہم نے قہار کو پڑھا ہے لیکن ہم نے رحمان کو نہیں پڑھا، ہم نے رحیم کو نہیں پڑھا۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، اور ہم اس سے اس کی رحمانیت اور رحیم ہونے کے اوپر ہی اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے اندر اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمارے اندر احساس کو باقی رکھے، احساس کے پودے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، تناور درخت بنائے، اتنا زیادہ کہ یا تو ہم گناہ کی طرف بڑھے نہ، اور اگر بڑھ جائیں تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے اندر وہ الارم، وہ سگنل بجنا شروع ہو جائے اور ہم فوری طور پہ توبہ کی طرف ڈائیورٹ ہوں۔ اور جب ہم توبہ کریں تو ہم اتنے صدق دل کے ساتھ توبہ کریں کہ ہمارے خدا ہر حال میں ہماری توبہ کو